کشمیری رہنما مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ پورا سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے، گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ نہ صرف زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ قدرت کے ساتھ بھی بہت خوفناک طریقے سے ہندوستان کی سرکار اسپیشلی 5 اگست کے بعد کھیل رہی ہے، اور ان پیڈی لینڈز کے اوپر وہ وہاں پہ سینک کالونیز کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں ریٹائرڈ آرمی کے جو لوگ ہیں انڈیا کے اندر، ان کو ان کی فیملیز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے۔ سوشل ویلفیئر پالیسیز کے تحت وہاں کی جو بیکاریوں کی، جو غریب تر جو بلو دا پاورٹی لائن ہے، ان کو وہاں پہ جو ہے سیٹل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریڈ، تھوڑا بہت ہی جو ٹریڈ انڈر آکوپیشن ہوتا تھا، ہارٹی کلچر کا، ہینڈی کرافٹ کا، ٹورزم کا، وہ سارا کا سارا ویسے ہی جو کرفیوز چلتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں جو بھی ٹورسٹ بھی آتے ہیں، لاکھوں آتے ہیں پھر بھی انڈیا کے، کیونکہ کوئی آج تک کسی کشمیری نے ان کو جنگ کی صورتحال میں بھی اٹیک نہیں کیا۔ یہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہم دشمن گھر تک آ جائے اگر وہ، تو ہماری جنگ عوام سے نہیں ہے، ہماری جنگ آکوپیشن سے ہے۔ تو ہم لوگوں کے کرفیوز میں بھی جو گھر میں کھانا ہوتا ہے، جب 5 اگست بھی ہوا تو کتنے مہینے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دا لانگسٹ پرولونگڈ کرفیو جو ہوا تھا، جہاں کھانا پینا ہر چیز بند ہو گئی تھی اور لوگ بھوکے پیاسے، ہنگر ایز اے ویپن آف وار یوز کیا گیا تھا، جو پھر ہم نے اس کے بعد وہی کاپی کیا اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں ہنگر ایز اے ویپن آف وار، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، چاہے وہ دوائیاں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ ایک پرانا ٹریڈیشن ہے ان کا جو یہ کرتے ہیں، بھوکے پیاسے لوگوں کو یہ چھوڑتے ہیں، اور ان کو کرونا کے دوران بھی انہوں نے جعلی دوائیاں، جعلی ویکسین، تو یہ جو میڈیسن کو بھی یوز کرنا، جعلی فوڈ سپلائی جس کے اندر ٹاکسنز سے بھرا ہوا، جو ڈرائی آئٹمس کے فوڈ ایکسپائرڈ چیزیں جو دینا، تو بہت سی چیزیں اسٹیپ وائز ہوتی رہیں، جس کے اندر اب تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ 50 لاکھ سے زائد وہاں پہ ان کو وہاں کی سٹیزن شپ دی جا رہی ہے۔ اگلے 1 سے 2 سالوں کے اندر ان کا پلان ہے کہ مزید 50 جو ہے لاکھ لوگوں کو وہاں ڈال کے پھر کچھ عرصے کے بعد یونائٹڈ نیشنز کو یہ کال کریں گے کہ جی فائنلی اب پلیبسٹ کرا دیں۔ اور اس دوران میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو انہوں نے یونین ٹیریٹری میں اس کو تبدیل کیا ہے، پھر جو ہماری ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بھی ہیں، چرچز بھی ہیں وہاں پہ، ان سب کو شہید کر کے وہاں پہ وہ مندر تعمیر کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے بڑی عید پہ قربانی پہ پابندی ہے وہاں پہ، مسجدوں کے اوپر وہاں پہ تالے، عبادت گاہوں کے اوپر۔ پھر اس کے ساتھ جو ہماری ساری لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں بند کیا۔ اس میں ایک ہمارے بہت عظیم رہنما تھے جن کو شہید کیا گیا، اشرف سرائی صاحب، ان کو جموں کی جیل میں جو ان کو زہر دے کے جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح شبیر شاہ صاحب بہت کرٹیکلی ill ہیں اس وقت، ان کو کینسر ہے پروسٹیٹ کا، ان کا علاج نہیں ہو رہا، فیملی سے ان کو اب ملنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی تڑپ رہے ہیں وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، ایستھمیٹک پیشنٹ ہیں، بچے ان کو مل نہیں سکتے ہیں، ان کے بھی ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی قید کے اندر ہیں، ڈاکٹر فختو۔ پھر مسرت عالم، تو جو ہماری کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی قتل کیا جا رہا۔ سب سے زیادہ آئی تھنک جو ٹارچر مینٹل اور فزیکل جو کیا گیا ہے ان سب لیڈرشپ میں، وہ یاسین صاحب پہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے جو یونٹی کا پیغام ہے ہماری حریت لیڈرشپ کا، اس میں انہوں نے شہید گیلانی صاحب نے وہ مل کے ایک بنایا، تو ایک اس کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ میں انہوں نے ایک پاکستانی سے شادی کی، یہ بہت ان کو، اور پھر میں بھی بہت جس بھی پلیٹ فارم پہ جاؤں، کہیں بھی جاؤں، تو کشمیریوں کے حقوق کے لیے نہ صرف اپنی فیملی بلکہ یہ، کیونکہ ہم لیڈ کر رہے ہیں تحریک کو، ہم نے اپنے لوگوں کے لیے امید بننا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ہیوی پرائس پے کی ہے یاسین صاحب نے بھی، اور اس وقت وہ ان کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو سینیریو ہے اس کے اندر انہوں نے ایک کے بعد ایک جو انہوں نے اب جو واٹر ٹیررزم تک یہ معاملہ لے گئے ہیں، اور ایک فالس فلیگ آپریشن پہ انہوں نے پورے پاکستان کے ہر شہر کو ٹارگٹ کیا۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ کشمیر کبھی دفن ہو نہیں سکتا۔
کراچی میں چیئرمین پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ بھارت کبھی بھی کشمیر کو دفن نہیں کر سکتا، لیکن وہاں کے لوگوں پر وہ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے۔ بھارت کا کشمیر پر یہ قبضہ، یہ تسلط کسی صورت قبول نہیں۔